السلام علیکم جی، میں ہوں کرن ناز. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. گجرات کا قصاب ابھی زندہ ہے. یہ وہ لفظ ہیں جو کچھ دنوں پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کہے تھے، اور ان لفظوں سے بھارت کو بڑی تکلیف پہنچی تھی، اور جو بھارتی انتہا پسند ہیں ان کی جانب سے بڑا اس بات کو ٹرول کیا گیا تھا، بڑا واویلا مچایا گیا تھا. لیکن جناب کل جسے کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، محض الزامات لگائے جاتے ہیں، آج یہ بات برطانوی نشریاتی ادارے نے ایک کہہ لیجئے کہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا ہے یا اس پر اسٹیمپ لگا دی ہے کہ 2002 کے جو مسلم کش فسادات تھے، جس میں RSS کے جو بلوائی تھے، انہوں نے کس طرح سے مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کی تھی، کس طرح سے لاکھوں گھروں کو نظر آتش کیا تھا، کس طرح سے مسلمانوں کے کلیجوں کو چاک کیا تھا، کس طرح سے جو حاملہ عورتیں تھیں ان کے پیٹ کاٹے تھے. یہ وہ تکلیف دہ اور یہ وہ دردناک واقعات تھے جس کی وجہ سے آج تک درندہ مودی کو گجرات کا قصاب کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہ بات تو بہت عرصے سے ہوتی ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے. تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ جی انڈیا جلتے توے پر بیٹھ گیا ہے، اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ ہوا یہ ہے کہ جو برطانوی نشریاتی ادارہ ہے، انہوں نے اس کو ایک ڈاکیومنٹری کی شکل دے دی. اور کیا ہوا تھا کہ جس وقت یہ سارے واقعات ہو رہے تھے گجرات میں 2002 میں، اس وقت یہ کیونکہ اتنا زیادہ معاملہ بڑھ گیا تھا کہ جو برطانوی حکومت تھی اس وقت کی، وہ بھی اس معاملے میں مجبور ہو گئے تھے کہ وہ خود تحقیقات کروائیں. اور جب انہوں نے تحقیقات کروائیں تو اتنی تلخ حقیقتیں اور اتنے گمبھیر معاملات کے بارے میں پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، یہ RSS کے بلوائی جو کچھ وہاں پر کر رہے تھے، یہ جو غنڈہ گردی وہاں پر کی جا رہی تھی، حکومت کی سرپرستی سے کی جا رہی تھی. جو وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے درندہ مودی، ان کی اور ان کی کیبنٹ کے جو لوگ تھے، ان کی رضامندی سے، ان کی اجازت سے اور ان کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس وقت کیا مجبوریاں تھیں، کیا نہیں تھیں، اس وقت تو اسے شائع نہیں کیا گیا. لیکن اب BBC نے اس کے کچھ مندرجات ہیں جسے شائع کیا اور شائع کر کے بتایا کہ یہ ساری کی ساری جو دہشت گردی جو کچھ بھارت میں ہو رہی تھی، وہ براہ راست درندہ مودی کروا رہا تھا. درندہ مودی کے لوگ تھے، جو اس کے کیبنٹ کے لوگ تھے، جو انتہا پسند تھے، ہندو انتہا پسند تھے، وہ یہ سب کچھ کروا رہے تھے تاکہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا سکے، ان کو بھارت سے نکلنے کے لیے ان کا جو ہے وہ یہ یقین دہانی کروائی جائے، یا ان کا راستہ جو ہے وہ ہر طرح سے ان کو راستہ بنا کے دیا جائے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، بھارت سے چلے جائیں، بھارت کو چھوڑ دیں. تو اس وجہ سے جو کچھ بن پڑا تھا وہ تمام ظلم و ستم بھارت کی جانب سے درندہ مودی اور اس کی کیبنٹ کی جانب سے کیے جا رہے تھے. اور یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ جی کسی دن کوئی مل گیا مسلمان تو اسے کاٹ دیا، کسی دن کسی کا گھر جلا دیا، بلکہ یہ باقاعدہ طور پر ایک پری پلان منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا تھا. ہندو جو انتہا پسند تھے ان کو باقاعدہ طور پر موٹیویٹ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو مارو، کاٹ ڈالو، ان کے گھروں کو جلا دو. اور جو وہاں کی سیکورٹی فراہم کرنے والے جو ادارے وہاں پر موجود تھے، جو پولیس کا ادارہ تھا، ان کو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے ان بلوائیوں کو، ان تمام لوگوں کو جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جو گھروں کو نظر آتش کر رہے تھے، ان کو آپ سیکیور کریں. جو عورتوں کے پیٹ کاٹ رہے تھے آپ ان کو سیکیور کریں. لیکن جن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے ان کو کسی صورت بچانا نہیں ہے، ان کو کسی صورت کسی قسم کا کوئی شیلٹر فراہم نہیں کرنا. اسی ڈاکیومنٹری کے مطابق جو حکومت ہے وہی نہیں بلکہ یورپی یونین کی جانب سے بھی اس معاملے کی انکوائری ہوئی. تو یہ انکشاف ہوا کہ درندر مودی جو تھا اس کی سرکار کے وزراء بھی اس میں براہ راست ملوث تھے، اور باقاعدہ طور پر پولیس کو احکامات دیے گئے تھے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی. اب جب سلسلہ یہ ہوا کہ اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو بھارت میں بڑا شور مچا، اور شور مچنے کے بعد اب کیا ہو رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پلیٹ فارم سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے، اس ڈاکیومنٹری کو ہٹایا جا رہا ہے. اور جہاں جہاں پر یہ شیئر ہوئی ہے یا جہاں جہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں، ان تمام جگہوں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ویڈیو کو، اس ڈاکیومنٹری کو بند کیا جا سکے، اس کو ڈیلیٹ کیا جا سکے. تو جناب والا یہ وہی چاہے ہم BBC کی بات کریں یا دیگر کی بات کریں، آپ وہی لوگ ہیں نا جو جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مسلمانوں کو کوئی اذیت پہنچتی ہے، جب معاذ اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کی جاتی ہے، تو دنیا میں 2 ارب جو مسلمان موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے اس بات سے،
تو یہی انصاف کے اپنے آپ کو سب سے بڑے رکھوالے کہنے والے کہتے ہیں کہ جی یہ تو آزادی اظہار رائے ہے، اور اگر ہم اس کو روکتے ہیں یا اگر ہم کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس کو ہٹاتے ہیں تو یہ تو آزادی کسی کی ختم کرنے والی بات ہوگی. لیکن یہاں پر درندہ مودی کا اتنا خوف، یا پھر آپ کو تجارت کا اتنا خوف یا تعلقات کا اتنا خوف کہ جہاں جہاں پر یہ ویڈیو موجود ہے BBC کی، وہاں سے ڈیلیٹ کی جا رہی ہے، وہاں سے ہٹائی جا رہی ہے. کشمیر کے معاملے پر پاکستان چلاتا رہا، بتاتا رہا، کشمیر کے لوگ چلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی وہاں پر اتنا ظلم کر رہا ہے، اتنا کچھ ظلم کیا گیا کہ جو اس کے ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو ختم کیا گیا، اور آج تک کشمیر میں ظلم و بربریت جاری ہے. لیکن جو یہ اپنے آپ کو انسانیت کے چیمپئن کہتے ہیں، ان کی آنکھیں وہاں پر بند ہوتی ہیں. اب جب تھوڑی بہت شاید اللہ نے ان کی آنکھوں میں شرم ڈالی کہ وہ جو 2002 میں تحقیقات کی گئی تھی اس کے کچھ مجوزات اور اس کے کچھ پہلو وہ سامنے لے کر آئے، اس پہ ڈاکیومنٹری بنا لی، تو اس کے بعد بھارت سے اتنے زیادہ پریشرائز ہوئے کہ اس کو فوری طور پر کہیں نہ کہیں سے ہر پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ابھی تازہ واقعہ جو سویڈن میں پیش آیا ہے، جس طرح سے قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا ہے، وہ ویڈیوز، اور اس سے پہلے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے جو خاکے بنائے گئے ہیں، یا اس کے علاوہ جہاں جہاں پر قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا، وہ تمام ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں مل جائیں گی. جب مسلمانوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے، مسلمانوں کا کسی بھی ملک کا وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی شخص ہو جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکے، جس میں میں بہت بڑا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیتی ہوں کہ جنہوں نے توہین رسالت کے حوالے سے عالمی فورم پر جا کر بات کی تھی. جب اس طرح کے کوئی بھی طاقتور شخصیت بات کرتے ہیں، ان کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. لیکن درندہ مودی کا جو دنیا میں ابھی یہاں پر ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کا اتنا پریشر ہے، اس کا اتنا خوف ہے کہ اسی کے کیے ہوئے کالے کرتوت جو اس نے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں، آپ کے اور میرے جیسے انسانوں کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا ہے، وہی اگر اس کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے سامنے، تو اس کا اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ جی جب خدا نخواستہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کی جائے تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اگر قرآن کریم کو نظر آتش کیا جائے یا معاذ اللہ اس کی کوئی توہین کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. لیکن اس کی ویڈیوز آپ نہیں ہٹاتے کہ جی یہ تو آزادی اظہار رائے پر قدرن لگانا ہوا. تو پھر یہاں پر آزادی اظہار رائے کہاں چلی گئی؟ BBC نے جو ڈاکیومنٹری بنائی وہ کیوں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کی جا رہی ہے؟ تو یہ جو عالمی انسانیت کے چیمپئن بنتے ہیں نا، یہ ان کا بھی دوہرا معیار ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے یہ ایک سچ سامنے آیا، اور سامنے آنے کے بعد آپ لوگوں کا اپنا چہرہ بھی سامنے آیا کہ کس طرح سے آپ پریشرائز ہو رہے ہیں یا آپ ڈر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ جو آپ کی تجارت ہے وہ متاثر نہ ہو جائے، یا آپ کے تعلقات ہیں وہ متاثر نہ ہو جائیں، یا تو دیگر انڈیا کے ساتھ جو بھی آپ کے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے معاملات ہیں وہ کسی طریقے سے متاثر نہ ہو جائیں. تو اس وجہ سے انڈیا کے پریشر میں آ رہے ہیں، درندہ مودی کے پریشر میں آ رہے ہیں اور اس کے کالے کرتوت چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جس طرح سے آپ ہی کے ذریعے اللہ نے وہ چیزیں سامنے لے کر آئے اور پھر اس کے بعد آپ ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو دیگر معاملات ہیں جس پر ہم مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک دن آئے گا کہ آپ ہی کے ذریعے اس پر بھی کوئی نہ کوئی حقیقت، کچھ نہ کچھ یقیناً سامنے آئے گا. جب تک مسلمان، کیونکہ ہمارے تو دین میں ہے 3 طرح سے جہاد، تو ہم سب سے کمزور جہاد فی الحال کر رہے ہیں. زبان سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قلم سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زبان سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، قلم سے لکھ کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سمجھ آ جائے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ جب ان کے جو مذہبی شعار ہیں ان کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی جائے. تو انشاءاللہ ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب آپ کو تیسرے طریقے سے، یا تو ہم پھر خود سمجھائیں گے یا شاید اس سے پہلے آپ لوگوں کو خود سمجھ آ جائے گی، ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے. یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے. اگر یہ آزادی اظہار رائے ہے تو پھر درندہ مودی نے جو کچھ کیا اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو سچ بتائیں کہ درندہ مودی گجرات کا قصاب تھا، گجرات کا قصاب ہے اور گجرات کا قصاب ہمیشہ رہے گا. جب تک درندہ مودی کا نام رہے گا نا، تب تک اسے گجرات کا قصاب ہی کہا جائے گا. تیسری بار ابھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو وزیر اعظم
بنا دیا جائے بھارت کا. لیکن ایم شور کہ 2 بار جو اگینسٹ مسلم کارڈ کے ذریعے نریندر مودی نے RSS کے غنڈوں کے ذریعے اپنے اس واہیات نظریے کے تحت جو حکومت اس نے بنائی ہے، مودی کو بھی معلوم ہے، اور یقیناً انڈیا میں بھی، کیونکہ انسان تو رہتے ہیں نا، انسان تو وہاں پر بھی رہتے ہیں، تو یقیناً تیسری بار وزیر اعظم بننے کا خواب اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.